بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ہادیہ وائس کے ساتھ۔ مشرکین مکہ کا ظلم و ستم جب بڑھ گیا تو اہل ایمان بارگاہ رسالت سے اجازت لے کر مکہ شریف سے مدینہ منورہ کے لیے گئے۔ پھر جب کفار نے غالب اسلام سے خوف زدہ ہو کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا ناپاک منصوبہ بنایا تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہجرت فرمائی۔ ہجرت کے دوران آپ کا سفر کیسے گزرا اور غار ثور میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا، اس واقعے کو مکمل جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کے سفر پر روانہ ہونا تھا۔ انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، میرے ساتھ دوسرا ہجرت کرنے والا کون ہوگا؟ جواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ابو بکر صدیق ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت چادر اوڑے ہوئے تھے۔ اسی حالت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچے۔ دروازے پر دستک دی تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نے دروازہ کھولا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر اپنے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا کہ یہ اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں، چادر اوڑے ہوئے ہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ پلٹے، اللہ کی قسم اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً کسی خاص کام کی وجہ سے آئے ہیں۔ پھر انہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی چارپائی پر بٹھایا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بول اٹھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ جواب میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، تم ہی میرے ساتھ جاؤ گے۔ یہ سنتے ہی خوشی کے مارے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب ان دو اونٹوں میں سے ایک لے لیں کہ میں نے ان کو اسی سفر کے لیے تیار کیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہجرت فرمائی۔ کفار کا سخت پہرا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام علی علیہ السلام کو اپنے بستر پر لٹا کر سورۃ یاسین کی آیت کی تلاوت کرتے ہوئے ان کفار کے سروں پر مٹی ڈال کر شانہ اقدس سے نکل گئے۔ راستے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کبھی آگے چلتے، کبھی ان کے پیچھے، کبھی دائیں چلتے تو کبھی بائیں۔ یہ ماجرا دیکھ کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، یہ کیا کر رہے ہو؟ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے یہ خوف ہے کہ کوئی کہیں آپ کے ارد گرد نہ بیٹھا ہو۔ جب آپ پہاڑ صود پر پہنچے تو اس پہاڑ میں ایک غار تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، قسم اس ذات کی جس نے اس کو حق دے کر بھیجا، آپ ذرا ٹھہریں، پہلے غار میں داخل میں ہوں گا۔ اگر غار میں کوئی کیڑے مکوڑے یا کوئی کسی اور قسم کی چیز نقصان والی پہنچانے والی نہ ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے غار میں داخل ہوئے۔ انہوں نے غار کو ہاتھوں سے ٹول کر دیکھا، جہاں کوئی سوراخ ملتا آپ اپنی چادر سے ایک پیس کاٹ کر اس سوراخ کو بند کر دیتے۔ اس طرح انہوں نے تمام سوراخ بند کر دیے، ایک سوراخ کھلی رہ گئی اور اسی سوراخ میں سانپ تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سوراخ پر اپنی
एड़ी रख कर इसको बंद कर दिया। इसके बाद हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में दाखिल हुए। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की गोद में सर रख कर सो गए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे तो इसी वक्त जब एक सांप ने इस सुराख के मुंह पर एड़ी देखी तो इसे डंस लिया और बार बार आपकी एड़ी को डसते रहे। हजरत अबू बकर सदीक को डंक मारते रहे। आपको शदीद दर्द हुआ लेकिन आपने खुद को सुकून पाया और खुद को हिलने डुलने ना दिया ताकि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद में कोई खलल ना पैदा हो। इस दर्द की शिद्दत से हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की आंखों से आंसू जारी हो गया लेकिन मुंह से एक लफ्ज भी ना निकला। वो आंसू हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर गिर गए। आंसुओं के गिरने की वजह से हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुल गई। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की आंखों में आंसू देखे तो फरमाया, ए अबू बकर क्या हुआ? इन्होंने जवाब दिया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो, मुझे सांप ने काट लिया है। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लब मुबारक आपकी एड़ी पर लगा दिया जहां पर सांप बार बार काटे जा रहा था। इससे तकलीफ और जहर का असर फौरन खत्म हो गया। सुबह हुई, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के जिस्म पर चादर नजर न आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए अबू बकर आपकी चादर कहाँ है? जिस पर हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, मैंने अपनी चादर का एक एक टुकड़ा काट कर गार की इन सराखों को बंद किया था। इधर कुरैश के लोग हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में इस गार तक पहुंच गए। इतने में एक मकड़ी आ गई जो सब कुछ देख रही थी। इसने जल्दी जल्दी अपने हुनर से इस गार के दरवाजे पर एक बहुत बड़ा जाल बुन दिया ताकि जब कुफार इस गार तक पहुँचे तो इन्हें लगे कि इस गार में कोई भी नहीं है कि मकड़ी के जाले बने हुए हैं। ऐसा ही हुआ, जब कुफार उस गार के करीब पहुंच गए तो इन्होंने अंदर झांकने की कोशिश की तो देखा कि गार के दरवाजे पर तो मकड़ी के जाले बने हुए हैं और साथ ही तो जंगली कबूतर नजर आए। इस पर इनमें से एक ने कहा कि इस गार के अंदर कोई नहीं है, लेकिन इनमें से एक ने कहा कि लेकिन हमें अंदर जाकर तो देखना चाहिए। तो इतने में एक दूसरे आदमी ने जवाब दिया, गार के अंदर जाकर देखने की क्या जरूरत है? गार के मुंह पर बहुत जाले लगे हुए हैं, अगर वो अंदर जाते तो ये जाले यहाँ पर ना होते, ना ही जंगली कबूतर होते। हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब इन लोगों को गार के सामने देखा तो वो पड़े और धीमी आवाज में बोले, अल्लाह की कसम मैं अपनी जान के लिए नहीं रो रहा हूँ, मैं तो इसलिए रोता हूँ कहीं ये लोग आपको तकलीफ न पहुँचाएं। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू बकर गम न कर, अल्लाह तबारक ताला हमारे साथ है। कुरैश के लोग वो काफर मायूस होकर गारे सोर से हटे और साहली इलाके की तरफ चले गए। साथ ही मक्का में इन्होंने ऐलान करवा दिया, जो शख्स मोहम्मद और अबू बकर को पकड़ कर लाए और इसे कत्ल कर दे इन्हें 100 ऊंट इनाम में दिए जाएंगे। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस गार में 3 दिन 3 रातों तक रहे। इस दौरान इनके पास हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बेटे अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आते जाते रहे। ये इस वक्त कम उम्र थे, अगर इन सब हालातों को समझते थे। अंधेरा होने के बाद गार में आ जाते और फजर के वक्त वहां से चले जाते। कुरैश ये ख्याल करते थे कि इन्होंने रात अपने घर में ही गुजारी। इस तरह कुरैश के दौरान दिन में जो बातें होती ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताते। हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के एक गुलाम हजरत आमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थे। ये पहले फेल नामी एक शख्स के गुलाम
غلام تھے۔ جب یہ اسلام لے آئے تو طفیل نے ان پر ظلم ڈالنا شروع کر دیا، جس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو خرید کر آزاد کر دیا، اور پھر یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ یہ بھی ان دنوں غار تک آتے جاتے رہے، شام کے وقت اپنی بکریاں لے کر وہاں پہنچ جاتے، رات کو وہی رہتے۔ صبح حضرت عبداللہ بن ابو بکر کے جانے کے بعد آپ بھی وہاں سے اپنی بکریاں لے کر اسی راستے سے واپس آ جاتے تاکہ ان کے پیروں کے نشان مٹ جائیں۔ ان 3 راتوں میں ان کا یہی برابر معمول رہا۔ یہ ایسا حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہدایت پر کرتے تھے۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو ہدایت دی کہ دن بھر بکریاں چرایا کرے اور شام کو غار میں ان کا دودھ پہنچایا کرے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی اسماء رضی اللہ تعالی عنہ شام کے وقت ان کے لیے کھانا لایا کرتی تھی۔ ان 3 کے علاوہ اس غار کا پتہ کسی کو بھی نہیں تھا۔ 3 دن اور 3 راتیں گزارنے کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب آپ واپس چلی جائیں اور حضرت امام علی علیہ السلام کو باخبر کر دیں کہ ہمارے لیے ایک رہبر کا انتظام کرے۔ حضرت اسماء سیدھی حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام دیا۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اجرت کا ایک رہبر کیا، اس کا نام حقیقت بن عبداللہ لیثی تھا۔ یہ رہبر رات کے وقت وہاں پہنچا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں ہی اونٹ کے بلانے کی آواز سنی، فوراً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ غار سے باہر نکل آئے اور رہبر کو پہچان لیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فوراً اونٹوں پر سوار ہو کر اس سفر پر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ کے ذریعے اپنے گھر سے وہ رقم بھی منگوا لی تھی جو وہاں موجود تھی۔ یہ رقم 4 یا 5 ہزار درہم تھی۔ مدینہ منورہ میں پہلے سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر پہنچ چکی تھی، اس لیے تمام شہر والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا بڑی شدت سے انتظار کر رہے تھے۔ وہ روزانہ صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرتے اور پھر واپس چلے جاتے۔ ایک دن تمام لوگوں کے پاس ہو جانے کے بعد ایک یہودی نے جو اپنے ہیرے پر تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور جا کر تمام مسلمانوں کو بتانے لگا، اے اہل عرب، تمہارا مہمان آ پہنچا ہے۔ امید ہے کہ آپ سب کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اس طرح کی ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔